صبر کی آخری حد کیا ہے؟ صبر کی آخری حد کیا؟ صبر کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک تو عبادات پر صبر ہے، تو اس کی حد یہ ہے کہ آپ نے عبادت کر لی تو عبادات پر صبر کا جو حکم ہے وہ حکم آپ نے پورا کر لیا. اب آپ فری ہو گئے، جب دوسری نماز کا وقت آئے، دوسری عبادت کا، تو پھر صبر اللہ طاعت کیجئے، ادا کر لیجیے، تو اس کے بعد پھر فری ہو گئے. تو عبادت پر صبر یہ ہے کہ جب تک عبادت نہ کر لیں اس وقت تک صبر کریں، یعنی عبادت کرتے رہیں. جب سلام پھیر دیا تو اس صبر کی حد بھی پوری ہو گئی. اچھا، یعنی کھانا نہیں کھا رہے ہیں، اس میں بات چیت نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی صبر ہی ہوا. ہاں، صبر ہو رہا ہے. جی جی، یہ صبر علی طاعت ہے، صبر علی العبادات ہے. اور ایک صبر یہ ہے کہ کسی کی گالی گلوچ اور ایذا رسانی پر صبر کیا جائے. تو اس کی حد یہ ہے کہ جب تک وہ گالی دے رہا ہے صبر کرتے رہیں، اور جب تھک کر کے خاموش ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی اس کی حد ہے. سبحان اللہ. کب تک صبر کریں گے؟ جب تک وہ گالی دیتا رہے. اللہ اللہ. اور جب گالی دے لے تو اس کا شکریہ ادا کر لیں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد کیا، اتنا یاد رکھا. اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے توفیق دی صبر کرنے کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کر لیں. سراج الامہ میں معظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ باہر سے اپنے شہر کوفہ طرف جا رہے تھے. ایک شخص ان کو گالیاں دیتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے لگا چلا جا رہا تھا. امام اعظم کو گالیاں دیتے ہوئے چلا جا رہا تھا. اکبر. وہ گالیاں دیتے ہوئے چلا جا رہا ہے، اور وہ گالیوں پر گالیاں کھاتے جا رہے ہیں. ان کے صبر کی حد ختم نہیں ہو رہی ہے. جب اپنی بستی کے حد پر پہنچے تو کھڑے ہو گئے. کہا بھائی سنو، آگے بڑھو گے تو میرے جاننے والے لوگ ہیں، تم کو تکلیف پہنچا دیں گے، تو تم کو جتنی گالی دینی ہو گالی دے لو، میں کھڑا ہوں سن رہا ہوں، تاکہ تم کو کوئی تکلیف نہ دے. تم گالی دے کے یہیں سے واپس ہو جانا. کیا بات ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اور اسے گالی دینے کی حد بھی مقرر کر دی، اور اپنے صبر کی حد بھی بتا دی کہ ہمارے صبر کی حد یہ ہے کہ تم گالی دیتے رہو، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا رہوں گا، مگر تمہاری گالی کی حد یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے شناساؤں کے درمیان گالی دیتے ہوئے نہ چلے جانا، ورنہ کہیں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. جی.